بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے اور میں خود بھی کچھ دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ جیسے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن یا پھر پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کیا ہے کہ ستلج میں یعنی چناب اور راوی کے ساتھ ساتھ اس دریا میں بھی سیلابی ریلا آ سکتا ہے، اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اعلانات بھی ہوئے، تو کافی میں نے خود بھی سرچ کی گوگل پر اور کچھ دوستوں سے بھی رابطہ کیا، تو جو بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر یہ جانتے ہوں گے کہ دریائے بیاس ایک دریا ہوتا تھا جو کبھی پاکستان میں بہتا تھا، لیکن 100-150 سال ہو گئے یہ اس کو برٹش امپائر نے بالکل ختم کر دیا تھا، اور اس دریا کو دریا ستلج میں لنک کر دیا، اور بھارتی علاقے جو ہے نا امرتسر اور فیروز پور، ان کے درمیان ایک علاقہ ہے ہریکا، وہاں پر دریائے بیاس کو کنورٹ کر کے جو ہے دریائے ستلج میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن ایک عرصہ ہوا اس دریا میں پانی نہیں آیا، 100-150 سال ہو گئے، اور یہ دریا بھی ہماچل پردیش ہی سے نکلتا ہے۔ اور ناظرین، حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس دریا یعنی دریائے بیاس پر واقع جو ڈیم ہے جسے پونگ ڈیم کہا جاتا ہے، وہ خطرناک لیول کو چھو چکا ہے، اور جیسا کہ ہماچل پردیش میں موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں اور باقی دو ریاستوں سے جو ہے نا بادل کافی حد میں اور بڑی تعداد میں ٹریول کر کے ہماچل پردیش کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے کافی خطرناک لگ رہی ہے۔ تو یہ ڈیم بھی بڑی تیزی سے میکسیمم لیول کی طرف جا رہا ہے، یعنی پونگ ڈیم۔ دریائے بیاس کا یہ جو ڈیم ہے یہ 13 ستمبر کی رپورٹس کے مطابق 1384 فیٹ تک بھر چکا ہے، اور اس ڈیم کا جو میکسیمم لیول ہے وہ 1392 فیٹ ہے، اور باقی کوئی 6-7 فیٹ جو رہ گیا ہے پونگ ڈیم کا، اور ہو سکتا ہے یہ ڈیم جو ہے وہ بھر چکا ہو، کیونکہ 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں اور بارشیں بھی موسلا دھار ہو رہی ہیں، لیکن جو ہے نا یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ کی طرح بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ ابھی اس نے کوئی تازہ ترین اعداد شمار 3 دن ہو گئے اپلوڈ نہیں کیے 13 ستمبر کے بعد، تو مجبوراً ہمیں اسی پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ناظرین اشد ضروری ہے، جو دوبارہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ دریائے ستلج کا اپنا جو ڈیم ہے بھاکرا ننگل ڈیم، وہ 13 ستمبر کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 11 فیٹ رہ گیا ہے، اور دریائے بیاس کا 8 فیٹ رہتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کافی حد تک جو ہے وہ کافی پریشان کن لگ رہی ہے۔ بھارت ان دونوں ڈیموں کے بھرنے پر جب گیٹس کھولے گا تو ستلج میں لازماً کوئی سیلاب آ سکتا ہے، کیونکہ دریائے بیاس کے پونگ ڈیم کا پانی بھی ستلج میں آئے گا اور بھاکرا ننگل ڈیم کا بھی، تو یہ صورتحال کافی گھمبیر ہے، اور اگلے 3 سے 4 روز میں بھارت کتنا پانی چھوڑ سکتا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ بارشیں بڑی موسلا دھار ہیں، پھر جب ان کا لیول اپ ہوگا تو پھر ظاہر جتنا انفلو ہوگا اتنا آؤٹ فلو کرنا پڑے گا، تو ستلج میں جو ہے سیلاب کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس بارے میں ابھی کہنا تو کچھ نہیں، قبل از وقت ہے اس کے بارے میں، لیکن جس طرح مغربی بنگال، ہریانہ اور مدھیہ پردیش سے بادل ٹریول کرتے ہوئے ہماچل پردیش میں آ رہے ہیں، تو یہ صورتحال کافی حد تک سیریس لگ رہی ہے۔ یہ میں سنسنی یا ہیجان پھیلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ بھارت کی جو پراسرار خاموشی ہے وہ کافی حد تک معنی خیز لگ رہی ہے۔ ستلج کے ساتھ ساتھ دریائے چناب کے جو سلال ڈیم ہے ناظرین، اس کا بھی ڈیٹا بھارت آن لائن نہیں کر رہا، حالانکہ عالمی قوانین کے مطابق ایسا کرنا کسی بھی ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے اس سلسلے میں سیریس نظر نہیں آتی، بس جو مختلف حساس اداروں کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے ان پر زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، بس اللہ سے دعا کریں کہ وہ رحم فرمائے، سندھ کی بربادی تو ہم دیکھ چکے ہیں، تو اب یہ نئی مصیبت دریائے بیاس کے جو پونگ ڈیم ہے اس نے کھڑی کر دی ہے، تو جو پچھلے 150 سال سے خشک پڑا تھا، تو یہ قدرت کا جو ہے نا کوئی ناگہانی اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ اچانک سے ایسے مردہ دریا جاگ اٹھے ہیں، اور پھر بادلوں کا ایک ہی ریاست طرف رخ کرنا جو ہے کافی جو ہے وہ پریشان کن لگ رہا ہے۔